آپ کو اس وقت تک کیا لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین ٹیبل پر آ جائیں گے اور بات آگے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی. میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو تعطل نظر آ رہا ہے اس کے باوجود مذاکرات شروع ہوں گے اور اس بار یقیناً یہ نتیجہ خیز بھی ہوں گے. اگرچہ امریکن سائیڈ سے جو ان کالڈ فار پوسچرنگ ہے اس نے بڑا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے اس سارے پروسیس کو. یعنی جو چیز ابھی 72 گھنٹے پہلے ہمیں اور پوری دنیا کو لگ رہی تھی کہ بڑے پازیٹیو نوٹ پہ جا رہی ہے، وہ پھر اس کے اوپر ایسے جو ہے انسرٹینٹی کے بادل امڑ آئے ہیں کہ ابھی تک نو ون از شیور، باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بڑے اگریسولی جو ہے ایک سانس میں وہ کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں پھر بڑی پازیٹیو بات کرتے ہیں، اور ایران کو تو مجبوراً اپنا رد عمل دینا پڑتا ہے. یہ جو امریکن سائڈ اپنے پبلک آڈینس کے لیے جو اس طرح کی پوسچرنگ کر رہی ہے اس کا ایران تو صرف جواب دے رہا ہے. اعجاز ملک صاحب کہ ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ صرف امریکن پڑھے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس، ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ایرانیز بھی پڑھے ہیں، وہ ٹیبل پر ہیں اور ان باتوں سے وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. جی بالکل، لیکن فریہ آپ ان کی مجبوری بھی سمجھیں. وہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ اس کو اس طرح کی آپٹکس دینا چاہتے ہیں جیسے وہ ایک فاتح کی حیثیت سے اس ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، تو ایسا ہے نہیں. یہ کوئی ٹریٹی آف ورسیلز نہیں ہے، یہ جنگ ایران جیتا ہوا ہے، لیکن ایز اے سول سپر پاور جن کے بہت زیادہ سٹیک ہیں، اور ایز اے پریزیڈنٹ آف امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کے اپنے بڑے پولیٹیکل سٹیک ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ شاید ٹو بی فیئر میں یہ کہوں کہ وہ شاید اپنے آپ پہ جسٹیفائڈ ہیں ٹو سیو ہز اینڈ ہز کنٹریز فاسٹ لوزنگ گریس. وہ اس کو وہ جتنا سالویج کر لیں، جتنا بچا لیں، یہی ان کا کریڈٹ ہوگا، تو اس لیے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں. ادروائز چیزیں بڑی اچھے طریقے سے جا رہی تھی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اب ایک بلاکیڈ ایک نیا ایشو بن گیا ہے، حالانکہ فیکچولی بلاکیڈ تو پہلے سے موجود تھا، اور بلاکیڈ ان اٹ سیلف ایز پر دی نیول ٹرمینالوجی اور سیل آف جو ہے کمیونیکیشنز، نیول بلاکیڈ ان اٹ سیلف از اے وار ایکٹ آف وار ہے. سو اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بات چیت آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھے گی. ظاہر ہے 40 سال کے پرانے معاملات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر بھی ہے کہ ایک پیس ڈیل اگر ہوگی تو وہ لارجر ٹرمز پہ ہوگی، ایسی ہوگی جس سے خطے میں بھرپور طور پہ امن آ سکے اور جنگ بندی مستقل ہو. وہ کس قسم کی ڈیل ہوگی آپ کے خیال سے؟ اس میں مین پوائنٹ نیوکلیئر کا ہوگا، اور اسٹریٹ آف ہرمز تو ایک نیا مسئلہ ہے، لیکن وہ کون سے ایسے معاملات ہوں گے جس پہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مستقل جنگ بندی دیکھ سکتے ہیں؟ جی اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک کامنٹ پاکستان کی شاندار کوششوں اور کامیابیوں کو ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا. پاکستان بائی چوائس یا بائی ڈیفالٹ آئی وڈ سے چوائس بن گیا اس پورے پروسیس کو انیشیٹ کرنے میں اور آگے لے کے چلنے میں، کیونکہ اس جنگ کے تمام جو فریق تھے ماسوائے اسرائیل کے آف کورس، اور جتنے افیکٹوز تھے ان سب میں پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو ان سب سے اچھے دوستانہ روابط رکھتا تھا یا ایک انفلوئنس ریڈیٹ کرتا تھا. اور اس ایفرٹ کو فیلڈ مارشل صاحب نے لیڈ کیا. ڈیفینیٹلی ہی از ان دی ڈرائیونگ سیٹ، ویری کلوزلی بینگ ہیلپ as a team by the civil administration, foreign office, اور ماشاءاللہ سب لوگ اپنا اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور شروع میں اگر کچھ لوگوں کے کچھ ریزرویشنز تھیں
کہ کیا پاکستان محض فیسیلیٹیٹر ہے, لاجسٹکس پرووائڈ کر رہا ہے, تو وہ چیزیں بڑی جلدی کرسٹلائز ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے. جی پاکستان اگرچہ آپ اجازت دیں تو ہم اس میں بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ ایون اتنے بڑے جب سٹیکس ہوں, جب دنیا میں تیسری ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہو, جس وقت نیوکلیئر اٹیک کی بات نارملائز ہو جائے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایسے میں تو فیسیلیٹیٹر ہی بن جائیں آپ, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. کسی ملک میں یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آ کے فیسیلیٹیٹ ہی کر لیتا, لیکن آبویسلی پاکستان نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہے مڈل ایسٹ پر, اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہے امریکہ کے اوپر انفلوئنس پلس ایران پر. میں یہ کہوں گا کہ لیٹلی فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی گڈ ول کو ایز این انفلوئنس استعمال کیا, ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, کہ ان کو بھی کئی چیزوں میں انہوں نے پرو ایکٹیولی انگیج کیا. پھر ان کی جو تہران کا ان کا وزٹ تھا, آپ نے بھی اپنے کیریئر میں یا اپنی ماشاءاللہ اتنی اسٹڈیز میں آپ نے کہیں یہ چیز دیکھی یا سنی نہیں ہوگی کہ رائٹ ان دی مڈل آف دی وار ایک ملک کا افواج کا سربراہ وہ دوسرے ملک میں چلا جائے جہاں پہ بظاہر ان کا اپنا کوئی یعنی ملک کا کوئی ڈائریکٹ اسٹیک ہی نہ ہو, لیکن وہ صرف خطے کے امن کے لیے, وہ گلوبل پیس کے لیے وہ وار زون میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ری ایشور کرتے ہیں دنیا کو کہ ہم ہیں, ہم حق کے لیے, ہم جو ہے دنیا کے امن کے لیے. یہ ویسے آپ نے ایک اچھے مومنٹ کا ذکر کیا ہے, یہ بات صحیح ہے. بریگیڈیئر حارث نواز بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تھینک یو ٹو یو بریگیڈیئر صاحب آلسو. سو اس کے اوپر ہم یقیناً ایک دفعہ دوبارہ اس کو ری وزٹ کریں گے. کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر اس وقت اسرائیلی اخبارات کو مانیٹر کریں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. کیوں ضروری ہے ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنا؟ کیونکہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کرائی تھی. جو معاملات ہیں بات چیت ٹیبل پہ آنے کے, اس میں امریکہ آیا ہے. اسرائیل بالکل بھی نہیں چاہتا کہ بات ٹیبل پر ہو, بالکل بھی نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. سو وہ بھی بیک گراؤنڈ میں سمجھنا ضروری ہے. جیروسلم پوسٹ کی ہیڈ لائن آپ دیکھ لیں, ٹرمپ سیز نیو ایران ڈیل ول بی بیٹر دین بیفور. پھر انہوں نے آگے باتیں ذکر کی نیگوسیشنز کا, لیکن بار بار جو رپورٹنگ ہے اس میں وہ خدشات کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور پازیٹیو آؤٹ کم کو کم دیکھتے ہیں. چاہے آپ ہارٹس دیکھ لیں, چاہے آپ جیروسلم پوسٹ دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کا کنٹرول ہو جاتا ہے ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے یا ایک نئے فریم ورک میں, تو اس میں اسرائیل کو بہت سخت تکلیف ہے. سو یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ میں ساتھ ساتھ معاملہ ہے. بریگیڈیئر حارث نواز ہمیں جوائن کریں. بریگیڈیئر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے اے وی ایم اعجاز ملک صاحب اس مومنٹ کا جس وقت ہمارے آرمی چیف ایران میں لینڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا, ہم نے کنزیوم بھی کر لیا, لیکن اس کی سگنیفیکنس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ایک جنگ کے بعد ایران میں اس وقت تو کوئی بھی جا ہی نہیں رہا تھا, ایسے میں ان کا وہاں لینڈ ہونا, پھر ان کو ایک وارم ویلکم ملنا میڈیشن کے حوالے سے. کل ہم چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کال پہ یہ بات بتا دی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایک بہت بڑی ہنڈرنس بن رہا ہے, خاص طور پہ جو بیانات ہیں اس حوالے سے بہت بڑی ہنڈرنس ہے ان بات چیت کو آگے بڑھانے میں. سو وہ ایک اوپن نیوٹرل نیگوسیشن میں جو کردار ہے پاکستان کا, چاہے فیلڈ مارشل صاحب کا ہو چاہے پرائم منسٹر کا, وہ کتنا اہم ہے؟ اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو اس سازش کا کردار ادا کیا ہے یہ اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے. کیونکہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں 47 ایئرس کا جو مسٹرسٹ ہے, ایک مسٹرس کے ساتھ ایک دشمنی تھی, ایک there was no contact with each other, وہ آپ نے لا کے اور ایفرٹ کر کے ایک کمرے میں ایک روم میں بٹھا دیا, ان کو آمنے سامنے ٹیبل میں بٹھایا, اس کے بعد بڑے اچھے ماحول میں بات کی, بیسٹ کنڈیوسو ڈسکشن انوائرمنٹ کریٹ کر کے دی. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کرنا ہے. اور سب سے بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو دونوں سائڈ ایران فل ٹرسٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسپیشلی ٹرسٹ کرتے ہیں. ہی آلویز سیز کہ آئی جسٹ لائک دا فیلڈ مارشل, ویئر از ہی از اے گڈ گائے, ہی از اے فائٹر. یہ اس طرح کے الفاظ کہنا, اور اس کے بعد تھرو آؤٹ اس ایپیسوڈ کے اندر وہ ہمارے فیلڈ مارشل ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں فیلڈ مارشل اس کے نیچے رہے ہیں, پریزیڈنٹ کرتے رہے ہیں, اس طرح ایرانی لیڈرشپ کی طرح. پھر جو وہاں پر لینڈ گئے ہیں ایران 3 days اسپینڈ کرنا فیلڈ مارشل کا, اس کے بعد وہاں پر ڈسکس کرنا,
اس کے بعد ان کا نقطہ نظر جو بھی پوائنٹ کا تھا وہ امریکن پریزیڈنٹ کو بتانا، ان کا نقطہ نظر ایران کو بتانا، پھر ان کے ساتھ میڈیشن کرنا اینڈ ٹو ڈیولپ کانفیڈینس. آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ اب ڈائریکٹ امریکہ ٹرسٹ کرتا ہے فیلڈ مارشل پہ اور پاکستان پہ، اسی طرح ایران ٹرسٹ کرتا ہے پاکستان کے اوپر. یہ سب سے بڑی پاکستان کی سفارتی کامیابی بھی ہے اور فیلڈ مارشل کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے. یو کانٹ امیجن کہ وہ راتوں کی اتنی رات جاگتے رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ڈے ٹائم ہوتا ہے، یہاں رات ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اور پھر پاکستان نے دنیا کی تباہی سے جو ایک تباہی کے دہانے میں تھے وہاں سے تھرڈ ورلڈ وار سے ایورٹ کیا اور پھر ایک اسپیس دی امریکہ کو، ایک سیف پیسج دیا کہ چلیں بیٹھے نیگوشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے جو دنیا کی طرف نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، پاکستان دنیا کی نظروں کا محور بنا ہوا ہے. پاکستان دنیا کے لیڈر ہمارے فیلڈ مارشل کال کر رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، نیک تمنائیں دے رہے ہیں. پھر ابھی جب بٹھایا ابھی سیکنڈ ہے، پھر آپ نے دیکھے کتنی مشکلات میں بٹھا دیا. ایشو یہ کہ تھوڑی سی یہ جو ہوتی ہے نا، جو پوسٹرنگ ہوتی ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو تھریٹ کرتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں نا، یہ آپ کو بیسیکلی مقصد یہ ڈومیسٹک کرنے کے لیے ہوتی ہے.